Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Daud Tahir and I am a student of BS Nursing. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بی ایس نرسنگ کیا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کے ہم بی ایس این کے بعد ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ کس حساب سے ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بی ایس این کرنے کے بعد ہمارا جو فیوچر ہے وہ کس طرح برائٹ ہوتا ہے، ہمیں کس اسکیل پہ جاب ملتی ہے. تو اس کے متعلق جو ہے ہم آج بات کریں گے اپنی اس ویڈیو میں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں خود بھی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں خود بی ایس نرسنگ کر رہا ہوں، اور اس میں کیا ہے کچھ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، کچھ بھی نہیں کافی ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ایم بی بی ایس کرنا ہے، اس کے بعد ایم بی بی ایس کے بغیر ہمارا کوئی فیوچر نہیں. تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. ایم بی بی ایس، اگر آپ ایم بی بی ایس نہیں کر سکتے، اس کو آپ کلیئر نہیں کر پا رہے، بی ڈی ایس میں آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے، کیوں آپ اپنا جو ہے ایم ڈی کیٹ کلیئر نہیں کر پاتے، تو کوئی بات نہیں، وہ نہیں ہو رہا تو ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے، وہ ہے بی ایس این کا. تو بی ایس این کیا ہے؟ بی ایس این ایک بیچولر آف سائنسز ان نرسنگ ہے، جس میں ہمارے پاس 4 سال کا یہ کورس ہوتا ہے اور 1 سال اس میں ہاؤس جاب کا ہوتا ہے. تو ٹوٹل 5 سال لگ جاتے ہیں اس میں. تو اس کے بعد ہمیں جو ہے 16 یا 17 اسکیل میں ہمیں اس میں جاب ملتی ہے ہاسپٹلس کے اندر. تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس اور بھی یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی یہاں پہ رک گئی، ہم آگے فردر اسٹڈی نہیں کر سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے. اس کے بعد ہم آگے بی ایس این کے بعد ایم ایس این کر سکتے ہیں. ایم ایس این کر سکتے ہیں ہم، بی ایس این کے بعد اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں. ہم آئی سی یو میں کر سکتے ہیں، پیڈس میں کر سکتے ہیں، ہم گائنی میں کر سکتے ہیں. تو بی ایس این جو ہے اس میں ہم آگے یہ بی ایس این کے بعد ہمارے پاس ایم ایس این کر سکتے ہیں، ایم ایس این پھر پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو ہماری زندگی ادھر رک نہیں جاتی. تو اس لیے آپ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ ایم بی بی ایس کی کیٹ کلیئر نہیں کر سکتے، تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہے، تو وہ ہے بی ایس این کا. تو اس میں کیا چیز ہے، اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہمارے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. ہمارے پاس یہ میل بھی کر رہے ہیں، فیمیل بھی کر رہی ہیں. تو یہ دونوں میلز اور فیمیلز کے لیے ہے. پہلے تھا کہ زیادہ تر فیمیلز ہی کرتی تھی، ابھی بھی اگر ریشو دیکھی جائے تو زیادہ فیمیلز کی ہے، لیکن اب اس کے اندر آہستہ آہستہ میلز کی ریشو بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن فی الحال فیمیل سے کم ہے. تو اس میں ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ اس میں ہے جی ہمارے پاس کم از کم 50% مارکس ہونے چاہیے. لیکن پنجاب کے کچھ جو ہے وہ کالجز وہ 60% سے ابو کی جو ہے وہ بولتے ہیں، ان کی ٹرمز اور کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ 60% سے ابو مارکس ہونے چاہیے ایف ایس سی میں. تو یہ بہت پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں کروا رہے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے پاس بہت سارے فیمیلز کے لیے تو بہت سارے ہیں پورے پاکستان میں، لیکن میلز کے لیے لاہور میں شادرہ ہاسپٹل ہے جو میلز کو کروا رہا ہے. پورے پنجاب میں ہمارے پاس صرف 100 سیٹ ہیں، اور لیکن دوسرے صوبوں میں میلز کے لیے زیادہ سیٹس ہیں. پنجاب میں جو ہے وہ اب فی الحال 100 ہیں. تو اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ پرائیویٹ، جیسے میں نے بتایا کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں سیکٹر کرواتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی اگر آپ پنجاب کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہمارے پاس پرائیویٹ میں بھی اس کے لیے بہت ایک کمپٹیشن ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں 1000+ والے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کا ایڈمیشن ہونا ممکن ہوتا ہے پرائیویٹ میں. اور اگر آپ جو ہے سندھ میں ہیں تو آپ کا تقریباً منیمم 50% مارکس کی جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ایف ایس سی میں
50% مارکس ہونا لازمی ہے، لیکن ادھر بھی آپ کا میرٹ بیس پہ ایڈمیشن ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. لیکن اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو گورنمنٹ میں اس کا بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. تو پرائیویٹ میں ہم اگر دیکھیں تو پرائیویٹ جو ہے وہ ہمارا میرٹ بیس پہ آ جاتا ہے. جی گورنمنٹ میں بھی میرٹ بیس ہے، لیکن پرائیویٹ میں بھی میرٹ بیس پہ آتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ خالی آپ فیس دیں اور آپ کا ایڈمیشن بہت آسانی سے ہو جائے. اس میں بھی ایک جو ہے وہ کمپٹیشن آ چکا ہے پاکستان میں. لوگوں کو اس ڈگری کی ویلیو کا پتہ چل گیا ہے. تو اگر آپ گورنمنٹ میں نہیں ہو سکتا، آپ پرائیویٹ میں کریں. اگر آپ پنجاب کے اسٹوڈنٹ ہیں، پنجاب میں آپ اپلائی کریں. جن اداروں میں ہو رہا ہے، لاہور میں ہیں اور بھی بہت سارے جو ہے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں جدھر BSN ہو رہا ہے، آپ ادھر اپلائی کریں. ادھر نہیں ہو رہا، آپ سندھ میں اپلائی کر کے دیکھ لیں. سندھ میں بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ آپ جو ہے اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ آپ کو میں دوسرے نمبر پہ یہ بات بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ہے کم از کم 50% مارکس ہونا لازمی ہے. 50% سے کم کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. اور یہ پہلے جیسے تھا ڈپلوما تو اب ختم ہو چکا ہے. ڈپلوما تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، ڈپلوما ختم ہو چکا ہے پاکستان میں. اب ڈپلوما نہیں کروایا جاتا. پہلے ڈپلوما نرسیں جو تھی وہ ڈپلوما کر لیتے تھے، 3 سال کا وہ کورس تھا. لیکن یہ 4 سال کا جو ہے وہ تھیوری ہے اور ساتھ کلینیکل بھی ہے. لیکن جو ہمارے پاس 5th ایئر ہے وہ ہاؤس جاب کا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ساتھ ہی ہم دیکھیں تو ہمیں پہلے تھا کہ ہمیں کرواتی تھی نرسنگ کا ایک ادارہ تھا، صرف وہی ہم سے وہ ٹیسٹ لیتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے، وہ PNC. لیکن اب PNC بھی ان سے بھی ایفیلیشن ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے ایگزامس ہیں وہ تو کالج کا جو ہے وہ چکر ہے. لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ہوتا ہے اپنی یونیورسٹی کے ساتھ. اگر آپ اس یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں اس میں تو وہ آپ کا یونیورسٹی ہی ایگزام لیں گی. جیسے وہ اپنے دوسرے BS پروگرامز کروا رہے ہیں ان کے ایگزام لیتے ہیں، ویسے ہی وہ آپ کے ایگزامس کنڈکٹ کروائیں گے. اور اگر آپ کا کوئی اس طرح کوئی چھوٹا ادارہ ہے، اسکول ہے، کوئی نرسنگ اسکول ہے یا کالج ہے جو یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے، تو اس میں کیا ہوگا، آپ کے پیپر پھر بھی یونیورسٹی ہی لے گی اور ان کے ٹیچرز ہی آپ کے پیپر چیک کریں گے اور آپ کو یونیورسٹی ہی مارکس دے گی. تو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اگر آپ کا ایڈمیشن MBBS میں نہیں ہو رہا یا ویسے بھی اگر آپ نرسنگ کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کریں. فی الحال پاکستان میں اس کی نرسنگ کے ایڈمیشن اوپن نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی اس کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کن کن اداروں میں ان کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں، کہ اس ادارے میں کتنی فیس ہے اور کس ادارے میں جو ہے آپ کے ایڈمیشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، کس میں کم ہے. پرائیویٹس اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں کا میں آپ کو بتاؤں گا. تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی جو ہے کوئی سوال ہو، آپ کا کوئی بھی کیوری ہو تو آپ ہمیں جو ہے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.